بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سناؤں گی جس نے بہت ہی غربت میں اپنا بچپن گزارا تھا۔ جب وہ 15 سال کی ہوئی تو اس نے ایک امیر ترین 80 سالہ بوڑھے شخص سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ بوڑھا بہت جلد ہی مر جائے گا اور اس کی ساری جائیداد مجھے مل جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں اپنی پسند سے شادی بھی کر لوں گی اور اس کی ساری دولت بھی مجھے مل جائے گی۔ خیر، اس نے اس بوڑھے سے شادی تو کر لی، لیکن شادی کے بعد اس کے ساتھ وہ کچھ ہوا جس کا اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ تو چلیں ہما کی کہانی خود اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ہما ہے۔ میرے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ بھائی نے میری پرورش بڑی مشکلوں سے کی۔ اس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ میرا بھائی ایک امیر ترین آدمی کے پاس کام کرتا تھا جو کہ 80 سالہ بوڑھا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے ایک مرتبہ مجھے دیکھا اور بھائی کو میرے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ وہ بوڑھا شخص پہلے بھی کئی شادیاں کر چکا تھا اور بیویوں کو طلاق دے چکا تھا۔ اس کے پاس صرف اس کی پہلی بیوی موجود تھی جو کہ فالج زدہ تھی اور اس کے ساتھ رہتی تھی۔ خیر، بھائی اس کی دولت سے بہت زیادہ امپریس تھا۔ بھائی نے مجھے سمجھایا کہ تم اس سے شادی کر لو، عیش عشرت میں اپنی زندگی گزارو گی، اتنی تکلیفوں سے ہم نے اپنا بچپن نکالا ہے، تم سے شادی کر لو گی تو تمہارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، یہ بوڑھا جلدی مر جائے گا، ساری دولت بھی تمہیں مل جائے گی، پھر تم اپنی پسند سے جو ہے شادی بھی کر لینا۔ بھائی کی باتیں مجھے اچھی لگی، میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور میرے دماغ میں یہ بھی خیال تھا کہ چلو اس طرح بھائی کو تھوڑا آرام اور سکون ملے گا، اور میری ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر وہ اپنے گھر بار اور شادی کی خوشی سے ہمکنار ہو سکے گا۔ اور دوسرا یہ خیال تھا کہ چند سال کی تو بات ہے، پھر میں دولت مند بیوہ کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کروں گی۔ یوں میں نے اپنی زندگی کا پہلا سودا کیا، اور وہ بھی گھاٹے کا سودا نکلا۔ ہوا کچھ یوں کہ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر انتہائی کنجوس اور بخیل ہیں۔ میں جس شادی شدہ زندگی کو عیش سمجھ رہی تھی، وہ تو بڑے سے محل کے کمرے میں گزاری جانے والی قیدی کی زندگی تھی۔ پھر ان کی جو پہلی بیوی تھی وہ ہر وقت مجھے تانے دیتی رہتی اور باتیں سناتی رہتی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلے ہی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اب تو میں اپنے اس بچے کی وجہ سے تمام ذلتوں اور رسوائیوں کو برداشت کرتی رہی اور اس گھر کی گھٹی ہوئی زندگی سے فرار میں نہ ہو سکتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ میرے بھائی نے دوسرے شہر میں مکان لے کر شادی کر لی تھی۔ ایک بار وہ میری ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ اس کی زندگی میں زہر گھولنا نہیں چاہتی تھی۔ اب آخری سہارا میرا اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور میں انتظار میں تھی کہ کب میرے اس شوہر کا انتقال ہوگا اور جس نعمتوں کے لیے میں نے ان سے شادی کی ہے اس سے میرا بیٹا اور میں لطف اندوز ہو سکیں گے۔ میری زندگی کے خوبصورت ترین دن گزرتے جا رہے تھے انتظار میں، اس امید پر کہ کاش میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں اور جو میں نے خسارہ کیا ہے اس کا مجھے بدلہ مل جائے۔ انتظار طویل ہوتا گیا۔ میرے شوہر کی بخیلی اور بد اخلاقی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ اب میرا بچہ اسکول جانے کی عمر کو پہنچ گیا تھا۔ اس کے نئے نئے اخراجات کے لیے رقم کی ضرورت پڑتی تھی، اس لیے میں نے ملازمت اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میرے شوہر نے اخراجات کی فکر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس جیل کی زندگی سے تنگ آ کر طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا، لیکن میری تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہ دی اور نہ ہی اخراجات کی ذمہ داری اٹھائی۔ اب میں مجبور ہو کر بھائی کے پاس آ گئی۔ یہاں اگر مجھے کہیں ملازمت مل جاتی تو وہ اپنے اثر رسوخ سے مجھے وہاں سے نکلوا دیتے۔ میرے بھائی میری تھوڑی بہت مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن میں کب تک ان پر بوجھ بن کر بیٹھی رہتی۔ آخر کار الگ گھر لے کر دینے کی شرط پر میں اپنے شوہر کے پاس واپس آ گئی۔ اب میں اس مکروہ گھر سے بہت دور تھی جہاں مجھے کبھی کوئی سکون نہ ملا تھا۔ جب میری عمر 30 برس کی ہوئی تو اس وقت میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن میری عمر رواں کے 15 قیمتی سال محرومی اور بد نصیبی کا شکار ہو گئے تھے۔ تاریک زندگی میں روشنی کی کرن نمودار ہو گئی تھی۔ عدت کے ختم ہوتے ہی میرے خواب آنکھوں میں روشن ہو گئے۔ مجھے بہت سی دولت ہاتھ آ گئی تھی، گھر، گاڑی، لباس، زیورات، ہر چیز میسر آ گئی۔ مادی دولت سے سیراب ہوتے ہی اب مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو میری محرومیوں کی تلافی کر سکے۔ 30 سال کی ہونے کے باوجود میں جاذب نظر، حسن و جمال کی مالک تھی۔ بہت سے میرے رشتے بھی آئے، لیکن میں منع کرتی رہی کیونکہ مجھے جس شخص کی تلاش تھی وہ مجھے ابھی تک نہ ملا۔ لیکن ایک دن مجھے وہ شخص مل ہی گیا۔
اس کو جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ اسی شخص کی مجھے تلاش تھی۔ خیر، میرا فون نمبر ملتے ہی گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ اس شخص نے مجھے یقین دلایا کہ میں ہی وہ عورت ہوں جس کی اسے تلاش تھی۔ اس شخص نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ حالات کی وجہ سے وہ چند مجبوریوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کی بیوی بھی تھی اور کئی بچے بھی تھے، اور وہ اپنے بیوی بچوں کا احترام بھی کرتے تھے۔ اس نے شرط لگائی کہ ہم اپنی شادی کو خفیہ رکھیں گے، صرف میرے بھائی اور چند احباب کو علم تھا۔ ادھر یہ حال تھا کہ میں محبت کی پیاسی تھی۔ فوراً میں نے ہاں کر دی۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے محبت، پیار اور تحفوں کی انتہا کر دی۔ میری ہر خواہش پوری ہو گئی۔ ایسے لگا جیسے پیاسی کو سمندر مل گیا ہو یا کشتی ساحل کو آ لگی ہو۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اب میرے دل میں بچے کی خواہش جاگ اٹھی۔ میں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے اگر میرے علم میں لائے بغیر کچھ ایسا ہوا تو میں بچے کے برتھ سرٹیفکیٹ پر اپنا نام بطور والد نہ لکھواؤں گا، شناختی کارڈ اور دیگر کاغذات پر بھی میرا نام نہ ہوگا۔ اس طرح میری پہلی بیوی اور بچوں کی دل شکنی ہوگی۔ اب میں نے جب اپنے آپ پر غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے پاس تو بیوی کے حقوق ہی نہیں۔ میں تو صرف ایک گرل فرینڈ کی حیثیت رکھتی ہوں۔ نہ ہی وہ میرے ساتھ باہر گھومنے جاتے، نہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، نہ مجھے کسی محفل میں اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ میں لوگوں اور حکومت کی نظروں میں ایک طلاق یافتہ عورت تھی۔ اگر کبھی وہ میرے پاس ہوتے اور ان کی بیوی یا بچے کال کرتے تو وہ دوڑ کر ان کے پاس چلے جاتے۔ ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں تھی۔ میرے جذبات، احساسات کی کوئی قدر نہ تھی۔ میں کبھی بیمار ہوتی یا کوئی پرابلم درپیش ہوتی تو ان سے رابطہ کرنا بھی منع تھا کہ کہیں ان کے گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ تھوڑے سے وقت کے لیے چوری چھپے آتے اور فوراً واپس چلے جاتے۔ ایک بار ان کی پہلی بیوی بیمار ہو گئی۔ وہ انہیں لے کر بغرض علاج لندن چلے گئے۔ 3 ماہ تک مسلسل مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھا، گویا میری کوئی حقوق بھی نہ ہو، اور میرے احساسات کی پرواہ تو وہ پہلے بھی نہیں کرتے تھے۔ اب مجھے دوبارہ ندامت اور حسرت نے گھیر لیا۔ اس ناکام سودے پر میں بار بار روتی رہی، کیونکہ میرے شوہر کی میرے پاس صرف پرچھائی تھی، اور ان پرچھائیوں سے کب تک کام چلتا ہے۔ اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا تھا۔ میری خفیہ شادی سے اس کے معاملات زندگی پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ اس کے دوست جب اس سے پوچھتے کہ یہ اجنبی آدمی کون آتا ہے تمہارے گھر پر چوروں کی طرح، تو میرا بیٹا یہ کہتا کہ وہ میری امی کے شوہر ہیں۔ یہ جواب سن کر بچے اس پر ہنستے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب میرا بچہ یہ دیکھتا تو اسے شرمندگی کا احساس ہوتا اور وہ بالکل ہی اکیلا پڑ گیا۔ میرے معصوم بیٹے کے جذبات کا اس کے دوستوں کو شعور بھی نہ ہوتا تھا۔ وہ اس کے جذبات سے کھیلتے اور مذاق اڑاتے رہتے۔ میرا بیٹا اب تنہائی پسند ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتا کہ امی یہ کس قسم کی شادی ہے، یہ کس قسم کے ابو ہیں۔ میں بار بار ان کو یہی جواب دیتی تھی کہ بیٹا تمہاری ماں بے وقوف ہے، اس نے اپنے آپ کو 2 بار فروخت کر دیا ہے۔ میں اور میرا بیٹا دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگتے ہیں۔ آج تک ہماری زندگی روتے روتے گزر رہی ہے۔